عورت کا پسینہ ناف میں ڈالنے سے کینسر نہیں ہوتا۔ عورت کا لعاب ناف میں ڈالو، گردے کبھی فیل نہیں ہوں گے۔ بیوی کے ساتھ زیادہ ہم بستری کرنے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ انگلی کو عورت کے منہ میں ڈالنے سے ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔ عورت کی صحبت رہنے سے مرد کی عمر میں کمی اور ذہنی لاغر ہوتا ہے۔ عورت کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے سے جلد لٹکتی نہیں ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے مرد کو لحقوا کبھی نہیں ہوتا۔ بائیں طرف منہ کر کے سونے سے جگر کا کینسر ہونے کا خدشہ ہے۔ میٹھا کھا کر سونے سے موٹاپا بہت جلدی آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمکین چیزیں کھا کر سونے سے انسان زندگی بھر دبلا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر سرما لگانے سے بینائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر سرما لگانے سے بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورت کو زیادہ بڑے کا گوشت کھلایا جائے تو شہوت بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو زیادہ مرغی کھلایا جائے تو شہوت میں کمی ہوتی ہے۔ نیند میں چلنے والے افراد دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں ہوتے ہیں۔ کھراٹے لینے میں افراد دنیا کے سست ترین کام چور انسان ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے والے لوگوں کے دماغ بہت ہی سست اور لاغر ہوتے ہیں۔ گرم پانی پینے والے دنیا کے طاقتور اور تیز ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایڑی میں اچانک درد اٹھے تو سمجھ جاؤ جلد بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جو افراد کھڑے ہو کر سو جاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ پرخلوص ہوتے ہیں۔ جو مسکراتے زیادہ ہیں ان کی عمر عام طور پر بہت کم ہوتی ہے۔ رات کو کھیلنے والے افراد بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ دھوپ میں کھیلنے والے افراد بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے رزق میں بے تحاشا کمی آ جاتی ہے، اس لیے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا کرے، آپ کے ہر چیز کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ دوستو چینل پر پہلی بار ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ حق تعالیٰ کی قسم سے یاد نہ کرو، خواہ وہ جھوٹی ہو یا سچی، نہ بھولے سے ہی اور نہ ہی ارادے سے۔ جہاں تک ہو سکے وعدہ نہ کر، کیونکہ یہ بات نیکی سے زیادہ نزدیک ہے۔ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت مل جائے، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اسے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کی عرفان کا تجسس ہو جائے۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو سکون اور راحت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے کے عیب افشا کرنے والے رسوا ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ضابطہ عمل کا ذخیرہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی سر انجام دیتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور مہیا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اس عمل کو ترک ضرور کر دینا چاہیے۔ جو بندہ حق سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے تمام راہیں تنگ کر دی جاتی ہیں۔ حق نہایت زبردست مددگار اور معاون ہے، اور توفیق الہی کا نہ ہونا جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ صفت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرغوب چیزیں لوگوں پر خرچ کرے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے اور لوگوں کی بھرپور مدد کرے۔ جب تم جوان ہو جاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تمہارے زمانے میں مصیبتوں کے دور کا خاتمہ ہو گیا جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا ہے۔ ہم وقت تمنا شکم سیری رکھنے والا کبھی بھی وصال الہی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ارادے الہی میں گم ہو جاؤ، ہم وقت قرب سے نوازے جاؤ گے۔ انسان کو ہمیشہ انسان سے کام پڑتا ہے۔ سردی زیادہ ہو تو پڑوسی سے آگ مانگ لیتا ہے، حرارت لینے کے لیے سورج کے پاس نہیں جاتا۔ اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔
اللہ تعالیٰ ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جو حالت نزا میں ہو اس میں بھی جینے کی امنگ اور تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اگر ارادے کی پختگی ہو تو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے۔ تمام عالم برائیوں میں درگور کوئی عام طور پر نہایت کثرت کے ساتھ رائج ہے۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہوگی۔ عزت و سردار لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سوا مکمل نہیں ہوتی، اور شرافت، سخاوت، تواضع کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ جو کام اصلاح کا ہو اور شیطان کی خواہشات کے خلاف ہو اس میں طبیعت کا گھبرانا اور نفس پر بوجھ پڑنا ضروری ہے، مگر استقلال اور مدامت سے آہستہ آہستہ اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اصیل وہ ہے جو تکلیف دور میں مبتلا ہو کر بھی اپنی اصالت اور شرافت کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نزدیک شرافت یہ ہے کہ آدمی کے کام اچھے ہوں۔ آدمی اپنی بات سے وزن کیا جاتا ہے اور اپنے کام سے قیمت پاتا ہے۔ زبان ایک ترازو کی طرح ہے، عقل مندی سے اس کے پلے بھاری اور نادانی سے پلے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں تو وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ بندہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے وہ اتر جاتا ہے۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ریچھ ہی رہتا ہے۔ عام سمجھ بوجھ اتنی عام نہیں، تعلیم سے ضروری نہیں کہ سمجھ بوجھ بھی آپ کو پیدا ہو جائے۔ پری شکم سے پرہیز رکھ کہ جو بندہ ہمیشہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ بہت سے امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور پریشانیاں خوابیں دکھتا جاتا ہے۔ لوگوں، تم سب چل جاؤ گے، منزل میں اپنی اپنی باقی عمریں پوری کرنے کے لیے ہو، بس جو مدت باقی رہ گئی ہے اس کو جہاں تک تمہارے امکان میں ہے اچھے کاموں میں بسر کرو۔ اصل زندگی یہی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی گزر نہیں سکتا۔ شریفوں کا سایہ خوشگوار اور بابرکت ہے، اور کمینوں کا سایہ منحوس اور موجب کلفت ہے۔ آدمی کی شرافت عیبوں سے پاک رہنا اور اس کا جمال اور خوبصورتی مروت اور جوان مردی سے ہے۔ تیرے علم کا تجھ پر یہ حق ہے کہ اس سے ایسے لوگوں کے پاس بیان کرے جو اس کے اہل اور مستحق ہیں، اور لوگ اس کے لائق اور اہل نہ ہو ان کے پاس اسے کبھی بیان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں کہ کبھی وقت ملا تو پڑھیں گے، لیکن پھر کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں اور پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر خیالات میں گہری ہو تو کردار میں انتہا کی سادگی آ ہی جاتی ہے۔ کسی مجرم کا بچ نکلنا اس سے بہتر ہے کہ اس سے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر سزا دی جائے اس کو۔ تمہارا یہ کام کہ اس کریم کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، کیونکہ جو دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے لامحالہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہر ہو، آپ سے آپ کے اللہ کا تعلق اتنا ہی جتنا کہ وہ آپ کی تسلیم و رضا میں ہے۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق
اور جاہل اور بیوقوف ہوتا ہے۔ اگر کوئی دشمنی کی نگاہ سے دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کو بھی برائی سے نشاندہی کرے گا، اور اگر عقیدت کی نظر سے دیکھے تو دوستی کی نگاہ سے وہ اس کو فرشتہ بھی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گنہگار چھوٹا سمجھے۔ جو انسان خلوت میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے خاموش کر دیتا ہے۔ بیوی کی دو چیزیں منہ میں ڈال کر کھا جاؤ، راتوں رات دولت مند بن جاؤ گے، غصہ اور دل جوئی۔ دوستو چینل کو ضرور